ناظرین، یورپ اسرائیل اور امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ کی جنگوں کا حصہ بنا، اس نے ساتھ دیا مڈل ایسٹ کی جنگوں کا، لیکن اس کا سب سے جو یہاں سے بڑا لوزر اس کا نکلا اور سب سے زیادہ جس نے نقصان اٹھایا وہ خود ہی یورپ تھا۔ یورپ کا یہ فیصلہ اتنا برا تھا کہ آج تک اس کے نتائج آ رہے ہیں، اور آج ایک کے بعد ایک گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم شام کا پارٹ فی الحال نکال دیں، شام کے چیپٹر کو فی الحال سائیڈ کے پر رکھ دیں، تو تمام جو چیزیں ہیں وہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ہی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یورپ نے اسرائیلی لابی کے انڈر اور امریکہ کے کہنے کے اوپر مڈل ایسٹ میں اور ادھر نارتھ افریقہ میں جو جنگیں چھڑی، لیبیا میں، یہاں عراق وار، پھر شام کا معاملہ، اس سے ناظرین کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سے جو ریفیوجیز ہیں ان کا ایک سونامی یورپ کی طرف گیا، ان تمام ملکوں سے، پورا مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائز ہو رہا تھا، نارتھ افریقہ ڈیسٹیبلائز ہو رہا تھا، تو ایک سونامی تھا ریفیوجیز کا جو وہاں، آپ دیکھیں کہ 2 سے 3 ملین تو خالی سیریا سے ریفیوجیز جو ہیں وہ ترکی گئے اور پھر ترکی سے آگے یورپ کی طرف گئے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ ریفیوجیز جاتے ہیں یورپ کے اندر، یہ ہم پچھلی 2 دہائیوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، یورپ کی جو غلطیاں تھیں جس کا خمیازہ آج بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ آگے چل کر اس کے اثرات مزید گہرے اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ یورپی یونین خود ہی کولیپس ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی حمایت اور پھر دنیا کا ایک بڑا پاور ہب یورپی یونین، تو جب یہ سارے ریفیوجیز ناظرین یورپ کے اندر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اکانومی ان کے متاثر ہوتی ہے، اور ان کے اندر جو پورا جو پولیٹیکل میپ ہے وہ وہاں پر بدل جاتا ہے۔ جو بریگزٹ ناظرین ہوا، برطانیہ یورپی یونین سے نکلا، کتنا بڑا واقعہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پیچھے پرائم کاز کیا تھا؟ اکانومی تھا، اور اکانومی کس وجہ سے ڈسٹرب ہوئی؟ اس مائگریشن کی وجہ سے، ان ریفیوجیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ باقی دنیا ڈیسٹیبلائز ہو رہی ہے تو سارے لوگ وہاں یورپ کی طرف جا رہے ہیں، تو پورا جو یورپ کا پولیٹیکل میپ تھا وہی بدل گیا کہ بھائی یو کے جو ہے وہ یورپی یونین کا حصہ ہے، اب یو کے یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے تو پولیٹیکل میپ بدلا نا۔ تو اسی طرح اور گورنمنٹ کو بے تحاشا مسائل، اور وہ جو اکنامک بدحالی تھی وہ بڑھتی چلی گئی، اور آج آپ دیکھیے کہ جرمنی ہو، فرانس ہو، باقی ملکوں وہ شدید ترین اکنامک مسائل کے اندر، ایون یو کے جیسا ملک جو ہے وہ سعودی عرب سے لون لینے کے لیے پہنچا ہوا ہے۔ اور اس وقت یورپ کا سب سے بڑا ایشو اگر آپ پوچھیں وہاں پر جا کر تو کیا بتائیں گے؟ یہ مائگریشن، یہ ریفیوجیز، یہ سب سے بڑا وہاں پر ایشو ہے۔ اسی بیس کے اوپر وہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں، ساری جو پالیٹکس ہے وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ کاز کہاں سے ہوا؟ مڈل ایسٹ کی جنگوں سے، اور کس کے لیے انہوں نے چھیڑی؟ امریکہ اور اسرائیل کے لیے۔ تو اب یہ سوچ وہاں پر بہت گہری جو ہے نا ابھر رہی ہے کہ ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں کتنی بڑی غلطیاں جو کی ہیں۔ اب یوکرین کی جنگ میں پھر یورپ کو نقصان اٹھانا پڑا، وہاں سے جو اتنے زیادہ ریفیوجیز ہیں وہ پھر یورپ میں آئے، ان کی بدحال اکانومی اور بدحال ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور جو پولیٹیکل ڈیویژنز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یورپی یونین کیا ہے بھئی؟ اتحاد ہے نا۔ جب وہاں پر اکانومی کے مسائل ہوں گے، پولیٹیکل ڈیویژن ہوگی، تو یورپی یونین کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ اسی لیے آج وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ یورپی یونین کا رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مڈل ایسٹ میں مزید ہم کس طرح سپورٹ کریں اسرائیل کی جنگوں کو، جب اس نے ہمیں فائدہ نہیں بلکہ پورے یورپ کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ بھائی جب اتنی تعداد میں لاکھوں لوگ آ جائیں تو آپ کا کلچر، آپ کی ویلیوز، آپ کا ایک پوری جو ہے نا بدل جاتا ہے آپ کا ملک، اور وہ بدلا ہے یورپ، اور ان کی اپنی غلطیوں سے بدلا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا فیکٹر ہے جو آج ان کو جو اثر انداز ہو رہا ہے۔ جرمنی کی جو حکومت ہے وہ اس وقت گر گئی ہے، اکانومی اس وقت بہت برے حال کے اندر ہے۔ تو اسرائیل کی جو سب سے بڑی سپورٹ بیس ہے یورپ، وہ اس طرح کے مسائل میں اس وقت آ چکا ہے، جبکہ ایسٹ جو ہے ناظرین وہ رائز کر رہا ہے۔ آج رشیا سے خبر آ رہی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے جو کینسر ویکسین ہے وہ بنا لی ہے، اور پیشنٹس کے لیے فری وہ میسر ہوگی۔ آپ دیکھیے کینسر کا مہنگا ترین علاج، اور رشیا کتنی ترقی کر رہا ہے کہ کینسر کی ویکسین جو کہ پیشنٹس کے لیے فری اویلیبل ہوگی۔ تو دیکھیں ورلڈ آرڈر میں ایک ایک چیز میٹر کرتی ہے نا، علاج بھی ان کے پاس، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس، پاور بھی ان کے پاس، اکانومی بھی ان کے پاس، ایک ایک چیز ان کے پاس۔ لیکن آپ دیکھیں ایک ایک چیز میں اب وہ ریپلیس ہو رہے ہیں۔ دنیا کس سے ویکسین خریدے گی؟ ویسٹ سے نہیں خریدے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میڈیکل جو ہے نا، میڈیکل یہ جو فارماسیوٹیکل ہے، اس کا بہت بڑا حصہ ہے اکانومی کے اندر۔ ویسٹ کا جو فارماسیوٹیکل جو ان کی کمپنیز ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ ہے ان کی اکانومیز کے اندر، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا سے وہ پیسہ کماتے ہیں۔ اگر اس کو ریپلیس کیا جائے، اگر چائنا کرے، رشیا کرے، انڈیا کرے، ٹھیک ہے؟ کتنی اچھی میڈیسن جو ہے وہ آج انڈیا میں بن رہی ہے۔ تو اگر یہ ریپلیس کرنا شروع کر دے تو پھر
یہیں سے تو وہ پیسہ بناتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہیں. ان تمام کے اوپر ڈسکس کریں گے جو کہ براہ راست لنک ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ. اسرائیل اس کو تو ایڈ آ رہی ہے نا, ملٹری ایڈ آ رہی ہے, تو وہ کہاں سے آتی ہے ملٹری ایڈ؟ بھائی ادھر تو ایران کو تو ملٹری ایڈ نہیں آتی, تو اسرائیل کو آتی ہے ملٹری ایڈ. تو یہ تمام چیزیں لنک ہے نا, کہ اگر یورپ پیچھے کمزور ہوگا تو وہاں سے وہ سپورٹ نہیں دے سکیں گے. اگر پبلک اوپینین بدل جائے گی تو وہاں کے حکمران کیسے اسرائیل کی حمایت کریں گے؟ ابھی جو چانسلر ہیں جرمنی کے, جو کہ اب وہ ان کی گورنمنٹ گر گئی ہے, ابھی ان کے پول آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں, بدترین شکست ہونے والی ہے. اور رشی سناک, بائیڈن اور اب جرمن چانسلر, اور ادھر ٹروڈو جو ہے وہ آن سٹیک آ گئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں لنک ہے کہ جو حمایتی تھے وہ خود کرائسس کے اندر جا چکے ہیں, اور وہاں پر پبلک اوپینین اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے کہ اب حکمران جو ہے وہ اسرائیل کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے, تو اگر شام کے چیپٹر کو فی الحال سائڈ کے اوپر رکھے تو تمام چیزیں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف ہی جا رہی ہیں. اچھا ناظرین, مصر سے خبر شامل کرتے ہیں کہ مصر میں D8 کا سمٹ ہونے جا رہا ہے جس میں ایران کے پریزیڈنٹ شرکت کر رہے ہیں, اور مصر جا رہے ہیں. مطلب ظاہری بات ہے وہاں پر جو ہو رہا ہے, تو مصر جانا یہ غیر معمولی ہے. مصر اور ایران کو کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, لیکن اب ایران کے صدر جو ہے وہ مصر کا دورہ کر رہے ہیں, اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. اور جو D8 فورم ہے ناظرین, یہ بہت اس کی اہمیت ہے. یہ میجر جو مسلم کنٹریز ہیں ان کا یہ فورم بنایا گیا ہے, اور اگر ان سب مالک کو ملایا جائے, 8 مالک کو ملایا جائے, تو ان کی ٹوٹل آبادی 1.2 بلین بنتی ہے. 1.2 بلین آبادی ان کی بنتی ہے, جو کہ مسلم ٹوٹل آبادی کا 60% ہے. یعنی ان کا اتنا بڑا انفلوئنس ہے, 60% آبادی ان کی بنتی ہے D8 کی. اور اوورال جو ورلڈ پاپولیشن کی اوورال بات کریں تو پھر یہ 13% بنتے ہیں ٹوٹل آبادی کا. اور اس میں ساؤتھ ایشیا سے لے کر افریقہ تک مالک شامل ہیں. اس میں ایجپٹ, ایران, ٹرکی, پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اور بنگلہ دیش, انڈونیشیا, ملیشیا اور نائجیریا. تو اردگان ممکن ہے کہ وہ بھی وزٹ کریں, اور ایران کے صدر کی جو ملاقات ہے وہ شاید وہاں پر ہو. ممکن ہے کہ اردگان وزٹ نہ کریں, لیکن ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی کنفرمیشن آ گئی ہے کہ وہ شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایران ٹو پارٹیسپیٹ ان D8 کائرو سمٹ. اچھا, تو یہ ایک صورتحال ہوگی, دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ابھی جو نیتنیاہو کی بھی خبر آئی تھی کہ مصر وہ گیا ہے, پھر بعد میں تردید ہو گئی. مصر میں کافی کچھ چل رہا ہے. ویسٹ بینک میں ناظرین شدید لڑائی اس وقت ہو رہی ہے, مزید اسرائیلی فورسز داخل ہوئی ہیں, اور آگے جو فلسطینی ریزسٹنس ہے ان کو وہ پوری طرح سے کنفرنٹ کر رہی ہے. پیلسٹینین ریزسٹنس ان فرسٹ کنفرنٹیشن ان ناردرن ویسٹ بینک. مزید اسرائیلی فورسز اور ویسٹ بینک کے حوالے سے جو ان کا پلان ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو ریزسٹنس وہاں پر موجود ہے اور ان کے ساتھ لڑ رہی ہے. شام کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. شام میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیا اس کا منظرنامہ بن رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, اور جو سارا مڈل ایسٹ ہے اس کی نظریں بہت حد تک شام کے اندر لگی ہوئی ہیں. اچھا, شام کا جو مستقبل ہے ناظرین وہ اس وقت خطرے کے اندر ہے. اگر فوری اقدامات نہیں اٹھائے جاتے, ٹھیک ہے, تو پھر شام ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ شام جو ہے نا, لیبیا, عراق اگر اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو شام کی حالت اس سے بھی زیادہ پتلی ہے, اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیبیا اور عراق میں وہ غیر ملکی فورسز نہیں لڑ رہی تھی جو ٹیریٹری کو انیکس کرنا چاہتی تھی. یعنی امریکہ بے شک یہاں پر تھا, لیکن امریکہ کون سا کوئی نیبرنگ کنٹری تھا کہ وہ یہاں ٹیریٹری اپنے اس میں شامل کر لے گا. شام کا معاملہ لیبیا اور عراق سے اس لیے مختلف ہے کہ یہاں پر وہ فورسز لڑ رہی ہیں جو علاقوں کو اپنے ملکوں میں شامل کرتی چلی جا رہی ہیں. جیسے اسرائیل ہے, وہ شام کے علاقوں کو قبضہ کر کے اپنے ملک میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور سیم ٹرکی اب کہہ رہا ہے کہ وہ انویڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور بہت سا علاقہ وہ لے جائے گا, بفر زون کہتا ہے وہ بنائے گا. تو وہ جو میپ ہے, اب دیکھیے شام ہے نا, اس میں گولان ہائٹس ہے, اس میں فلانا ایریا. اگر گولان ہائٹ سے نکل جائے تو شام نہ رہا. میپ بدل گیا نا اس ملک کا, تو میپ بدل رہا ہے شام کا, اور گھنٹوں کے حساب سے بدل رہا ہے, کیونکہ اسرائیل گھنٹوں کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے. اس لیے ناظرین فل فور اقدامات کی ضرورت ہے. ریزسٹنس جیسے کھڑی ہوئی ہے ایک ایکسس کے اوپر اور اس نے مار بگایا ہے اسرائیل کو, اسی طرح باقی ایکسس کے اوپر بھی فل فور ضرورت ہے کہ اسرائیل کو کنفرنٹ کیا جائے, وگرنہ یہ علاقے ان کے قبضے میں جاتے چلے جا رہے ہیں. اب ٹرکی ناظرین, کل پرسوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرکی تیاری کر رہا ہے شام میں انٹر ہونے کی. ٹرکی کی نیشنل فورسز, ایک تو ان کے گروپس ہیں نا جو آلریڈی لڑ رہے ہیں وہاں پر, لیکن ٹرکی کی نیشنل فورسز جو ہیں وہ داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہیں. لیکن ابھی ناظرین امریکہ کود گیا ہے اس کے اندر. امریکہ سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ حلب شہر کے پاس جو منبج سٹی ہے جہاں پر بھرپور لڑائی ہو رہی تھی, وہاں پر اس ویک کے اینڈ تک کا ٹروس کروا دیا گیا ہے. یعنی ہفتے تک کا, آپ کہہ لیں کہ اگلے 2-3 دنوں کے لیے ٹروس کروا دیا گیا ہے, اور اس کا مقصد صرف
टॉक्स के लिए स्पेस बनाना है। तुर्की के साथ इस वक्त अमेरिका बात कर रहा है और ये ट्रूस भी इसीलिए हुआ है कि 2-3 दिन मजीद मिल जाएं टॉक्स करने के लिए, क्योंकि एसडीएफ को सपोर्ट करता है अमेरिका, और अगर वो एसडीएफ को बेच देता है तुर्की के हाथों, यानी तुर्की के साथ कोई बार्गेन कर लेता है, तो फिर एसडीएफ तो वहां पर है ना एक बड़ी फोर्स के तौर पर, उसको फिर कोई और सपोर्ट करेगा, तो यहां पर अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, एचटीएस के ऊपर उनको टोटल ट्रस्ट नहीं है। एचटीएस उनकी हिमायत, उनकी सपोर्ट सारी जगह पर है, लेकिन जब भी कोई ग्रुप इक्तदार में आ जाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि अपने जो बैकर है उसकी सारी बातें सुने। तो इसलिए अमेरिका को टोटल ट्रस्ट नहीं है एचटीएस के ऊपर। एचटीएस ने अभी कैटेगोरिकली रशिया के हवाले से ये नहीं कहा कि हमने उनको निकालना है, तो अमेरिका का सबसे बड़ा मफाद ही है कि रशिया को यहां से निकाला जाए, तो अभी तक एचटीएस ने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा, तो उनको पूरा एक ट्रस्ट नहीं है एचटीएस के ऊपर। तो उनके पास जरूरी है कि एक बड़ी फोर्स उनके पास हो। अगर वो एसडीएफ को छोड़ देते हैं, एसडीएफ को छोड़ देते हैं, 40% जिनके पास सीरियन टेरिटरी है, जहां पर ऑयल है, जहां पर उनकी बेसेस हैं, तो फिर क्या होगा? उधर से एचटीएस तो ज्यादा टर्की के इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो इसलिए वो एसडीएफ की हिमायत को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर तुर्की हमला करता है तो उनको एसडीएफ की सपोर्ट करना पड़ेगी, तो फिर क्या होगा? ये अमेरिका वर्सेस टर्की हो जाएगा। तो इसलिए वो टर्की के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। उधर तुर्की अपनी फोर्सेस बढ़ा रहा है, तैयारी में है, और ये जो ट्रूस हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं होता, ये जुबानी बातचीत होती है कि अच्छा ठीक है 2-3 दिन रुक जाते हैं। अब उसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, इसमें ऐसा क्या है? लेकिन फिल वक्त ये बताया जा रहा है कि जी ट्रूस 2-3 दिन के लिए सिर्फ एक खास सिटी में हुआ है, ये भी बात ध्यान में रखे, जो मुंबई सिटी है ना वहां पर, तो इससे सिर्फ एक सिग्नल लिया जा रहा है कि शायद कोई बात आगे बढ़ रही है। अमीर कतर और उर्दगान जो है उनकी कॉल के ऊपर बात हुई है। कतर और तुर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीरिया में। कतर मिडिल ईस्ट में शायद किसी मुल्क में इतना इन्वॉल्व हुआ हो जितना वो शाम के अंदर है। एक बड़ी अगली वीडियो में तफसीली बताएंगे जो पाइपलाइन का यहां पर किस्सा है। कतर बहुत पूरी तरह से इन्वॉल्व है शाम के अंदर और तुर्की के साथ। तो अभी अमीर कतर और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनकी कॉल पर बात हुई है। इजराइल नाज़रीन जो है ना वो एक्सपैंड करता चला जा रहा है और की डैम्स इस वक्त इजराइल अपने कब्जे में ले रहा है, ये बताया जा रहा है। इजराइल एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस इन सदर्न सीरिया टुवर्ड्स की डैम्स, फ्रेश वाटर्स, रिवर्स। अब की डैम्स इजराइल के बड़े जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और हर हवाले से देखें ना, डैम्स को नुकसान पहुंचता है तो आगे पूरे शहर के शहर मुतासर होंगे, तो वो ऐसी साइट्स जो है अपने कब्जे के अंदर ले रहा है। नेतन्याहू ने गुलान हाइट्स का, माउंट हरमोन का दौरा किया, बड़े तकब्बुराना अंदाज के अंदर वहां पर। नेतन्याहू हॉल मार्क्स गुलान इन्वेजन, विजिट सीरियास माउंट हरमोन। मैटर करती है ना चीजें। द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ माउंट हरमोन नेतन्याहू हाईलाइटेड। मैटर करती है ना चीजें जिसके लिए आपने 3-4 इतनी बड़ी जंगें लड़ी हों, फिर भी वो इलाका आपको ना मिले और वो ऐसे चुटकी में मिल जाए आपको, एक भी गोली चलाए बगैर, तो ये मामूली चीज नहीं होती। आप यूं ही सोचिए कि यहां पर एक बड़ी बैटल हुई है अरब और इजराइल के दरमियान और उसके बाद इजराइल ने माउंट हरमोन ले लिया है, तो उसकी आप कहेंगे ना कि भाई देखो क्या कब्जा कर लिया इजराइल। तो माउंट हरमोन जिसके लिए कितनी बैटल्स हुई हैं, आज उन्होंने गोली चलाए बगैर ले लिया है, तो ये मतलब बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है माउंट हरमोन की, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ लेबनान का बॉर्डर भी इसको लगता है। वैसे रिलीजियसली आपको बताएं तो इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि बाइबल के अंदर भी इसका तज़किरा आता है, बाइबल के अंदर भी माउंट हरमोन का तज़किरा है। अच्छा, जो इराक की फोर्सेस हैं उनके हेड ये कह रहे हैं कि गैर मुल्की जो फैक्टर्स हैं अब वो उनका रुख जो है वो टुवर्ड्स इराक है और हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। पीएमएफ हेड वॉर्न्स अगेंस्ट कोऑपरेशन विद फॉरेन एंटिटीज। वो कह रहे हैं कि इसमें जो गैर मुल्की एंटिटीज है ना वो इसमें शामिल हो चुकी हैं टुवर्ड्स इराक, तो इस हवाले से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे शाम में यूक्रेन था, यूरोपियंस थे, अमेरिका था, टर्की था, बाकी था, तो यहां पर भी वो कह रहे हैं कि इस तरह के मामलात हो चुके हैं। ये इराक की फोर्सेस के हेड कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, नॉर्वे ने एक बड़ा इकदाम उठाया। नॉर्वे ने फीफा को कहा है कि इजराइल तो जेनोसाइड कर रहा है, ये तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, तो इसकी मेंबरशिप खत्म की जाए। पैलेस्टीनियन फुटबॉल एसोसिएशन प्रेजेस नॉर्वेज कॉल फॉर फीफा प्रोब इनटू इजरायली वायलेशन। ठीक है, पैलेस्टीनियन जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसने नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया है। तो अब ये वेस्ट के अंदर जो पब्लिक ओपिनियन है, जो रियासतों का स्टांस है वो बदल रहा है, क्योंकि जो रियासतें इजराइल के साथ खड़ी हो रही हैं, जो हुक्मरान खड़े हो रहे हैं, एक एक को आप देख लीजिए वो बुरी तरीके से हार रहा है। तो ये फैक्टर है। पहले इजराइल की हिमायत पर वोट मिलता था, अब उसकी मुखालफत पर, उसको एक्सपोज करने पर। यमन ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हम अमेरिका से डरते नहीं हैं और हम अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं। यमन डज नॉट फियर यूएस थ्रेट्स, रेडी फॉर कन्फ्रंटेशन। क्योंकि अभी उन्होंने और हमले किए ना,
یمن کے اوپر اور کیپٹل کو نشانہ بنایا ہے، اور ان کی پریزنس یہ بتاتی ہے کہ یہ جنگ الٹیمیٹلی ہو کر رہے گی دوبارہ سے۔ تو یمن کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور کسی طور پر امریکہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو ایسے سٹیٹمنٹ مجھے بتائیے کہ اور کون دے سکتا ہے اسلامک ورلڈ میں امریکہ کے خلاف۔ اب ناظرین اگر ہم یورپ کی بات کر لیں، ویسٹ کی بات کر لیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ اگر شام کو صرف سائڈ کے اوپر رکھ دیں جہاں پر اسرائیل ایکسپینڈ کر رہا ہے، یا امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پچھلی رجیم کو گرا دیا اور بڑی کوئی سکسیس اس نے حاصل کر لیا، اس کو سائڈ پہ رکھے، اور یہ بھی ایک چھلاوا ہے، یہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ چیزیں بیک فائر ہوں گی، تو مشکل میں ہے اسرائیل اور اس کے اتحادی۔ حکومتیں کولیپس ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈیویژنز ہیں، اور اکنامک شدید بدحالی ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے برانڈ جو کہ اکانومی میں حصے دار ہیں، یعنی ان کی جو وہیکلز برانڈز ہوں، باقی بہت سارے برانڈز ہوں، انوویشنز ہوں، ٹیکنالوجی ہو، اس میں وہ پیچھے جاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں چائنا رائز کر رہا ہے، اس میں انڈیا رائز کر رہا ہے، اس میں باقی ممالک جو ہیں وہ رائز کر رہے ہیں۔ ایشیا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اب یہاں ایسے ممالک ہیں جو ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، انڈیا ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، یہ ایشیا کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو وہاں بہت زیادہ ٹربل۔ اب جرمنی سے جو خبر ہے، جرمنی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے، اور الیکشن وہاں پر کال ہو گئے ہیں فروری کے اندر۔ اب جرمنی کی امپورٹنس ہے نا بہت غیر معمولی ہے۔ جرمنی امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے، یورپ کی ایک بہت بڑی پاور، یورپ کی مضبوط ترین اکانومی، اور یوکرین وار کا ایک بہت بڑا پلیئر ہے، اور مڈل ایسٹ کی جنگ کا بہت بڑا پلیئر ہے، کیونکہ جرمنی نے وہ دوسرا ملک ہے جس نے سب زیادہ اسلحہ اسرائیل کو بھیجا ہے، امریکہ اس کے بعد جرمنی۔ تو جرمنی براہ راست انوالو ہے مڈل ایسٹ کے اندر بھی، تو جرمنی میں جو کچھ ہوگا اس کا براہ راست اثر جو ہے مڈل ایسٹ کے اوپر ڈیفینیٹلی پڑے گا۔ تو جرمنی میں یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کولیپس کر گئی ہے، جو چانسلر ہے اس نے ووٹ آف کانفیڈنس مانگا تھا اور اس کو نہیں ملا، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر گئی ہے۔ ویسے یہ الیکشن 9 ماہ بعد ہونے تھے، لیکن چونکہ اس نے ووٹ آف کانفیڈنس مانگا تو اس وجہ سے تو کانفیڈنس اس کو ملا نہیں، تو اب یہ ارلی الیکشن اب وہاں پر آ گئے ہیں، اور ٹائم بہت کروشل ہے۔ جرمنی میں اب انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے، تو ٹائم ادھر سے بہت کروشل ہے دونوں حوالوں سے۔ ادھر یوکرین کی جنگ ایسکیلیٹ ہو چکی ہے، بڑے فائنل مراحل کے اندر ہے، ادھر مڈل ایسٹ کی جنگ بہت ایسکیلیٹ ہو چکی ہے، ادھر ٹرمپ آ رہا ہے۔ ٹرمپ کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ ٹرمپ کی کوئی روایتی پالیسیز نہیں ہوں گی۔ ٹرمپ سے اس وقت یورپ دیکھ رہا ہے کہ بھئی ٹرمپ آ کر کیا کرے گا، کیونکہ ٹرمپ نیٹو کے خلاف ہے، یوکرین وار کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کی پالیسیز بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ٹرمپ نے جو میکسیکو کے اوپر کہا کہ ٹیرف لگاؤں گا، اس کا بھی براہ راست اثر یورپ کے اوپر پڑنا ہے۔ وہ کیسے؟ یورپ کے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کے کارخانے تو میکسیکو میں لگے ہوئے ہیں، ان کی بڑی بڑی جو وہیکل کمپنیز ہیں ان کے کارخانے بھی میکسیکو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر میکسیکو کے اوپر ٹیرف لگے گا تو ان کارخانوں کے اوپر ٹیرف لگے گا، اور براہ راست جو یورپین اکانومیز ہیں وہ متاثر ہوں گی۔ اگر ٹرمپ ٹیرف لگائے گا چائنا کے اوپر تو بھی یورپ متاثر ہوگا، کیونکہ چائنا ان کاؤنٹر ٹیرف لگائے گا تو پھر یورپ کو مسئلہ آئے گا اس میں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک مضبوط لیڈرشپ ہی تھی نا جس نے جا کر بات کرنی تھی، چیزوں کو ہینڈل کرنا تھا، یوکرین کا کیا کرنا ہے، مڈل ایسٹ کا کیا کرنا ہے، اور وہ تو جناب کولیپس ہو گئی ہے، اور اکنامک جو حالت ہے وہ مزید بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے یورپی یونین بنی ہے یہ سب سے ایک مشکل ترین ٹائم ہے جس سے اس وقت وہ گزر رہے ہیں، جس کو بلومبرگ نے آج سے 2 ماہ پہلے لکھا کہ اگر یہ اکنامک اور پولیٹیکل ڈیویژنز اسی طرح سے جاری رہیں تو یورپی یونین کولیپس کر جائے گا۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی، کیا یہ نیا ورلڈ آرڈر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا۔ یورپی یونین کولیپس کرے گی تو نیا ورلڈ آرڈر ہوگا نا، پوری دنیا کا پار سینٹر بدل جائے گا۔ تو وہاں پر ڈویژنز بدل رہی ہیں۔ آپ دیکھیے اسرائیل پر کیا یورپ کی پوزیشن سیم ہے؟ نہیں ہے۔ اکنامک مسائل کی وجہ سے عوام زیادہ غصے میں، مڈل ایسٹ میں جو غزہ میں ہوا عوام غصے میں، اور ڈویژنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یورپی یونین اتحاد کا نام ہے، ڈویژنز کا نام نہیں ہے۔ جب ہر ملک اپنے مفادات اس کے آن سٹیک آ جائیں گے اور گورنمنٹس اس طرح گرنا شروع ہو جائیں گی تو پھر وہ کیسے آگے چلیں گے؟ اب ذرا ہیڈ لائنز کچھ دیکھیے، اور وہ بتا رہے کہ جرمن چانسلر کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ فارغ، کیونکہ بہت عوام غصے میں ہیں، پولز جو ہیں وہ سارے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ جرمن گورنمنٹ کولیپس ایٹ دا پریلیس ٹائم فار یورپ، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں ڈیپننگ دا پولیٹیکل ٹربولنس ان ون آف دا کانٹیننٹ موسٹ پاورفل اکانومیز، اس سے اور پولیٹیکل ٹرمائل بڑا ہے۔ اب یہ لائن سنیے گا، ڈیپننگ اے کرائسس آف لیڈرشپ اکراس یورپ ایٹ اے ٹائم آف ماؤنٹنگ اکنامک اینڈ سیکورٹی چیلنجز۔ یورپ میں کال پڑ گیا ہے لیڈرشپ کا، خاص کر اب جرمنی کے گرنے کے بعد، اور ایک ایسے وقت میں جب اکنامک اور سیکورٹی چیلنجز اور پہاڑوں کی طرح ہیں، ماؤنٹن مطلب بہت بڑے سیکورٹی اکنامک چیلنجز ہیں، اور یورپ کی لیڈرشپ وہاں کال پڑ گیا۔ یورپ میں لیڈرشپ اب نہیں ہے،
ٹھیک ہے، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو رہی ہے. اور poised for strong showings according to the polls, Mr. Scholz is widely expected to be ousted as chancellor. تو پولز بتا رہے کہ چانسلر صاحب جو ہے وہ بچنے والے نہیں ہیں. اچھا یہ جرمنی کی حالت. ذرا کینیڈا میں دیکھیے کیا ہوا ہے. کینیڈا کی جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ٹروڈو کی وجہ سے، اس کے اختلافات کی وجہ سے وہ ریزائن کر گئی ہے اور جسٹن ٹروڈو اس وقت شدید مشکل میں ہے. کینیڈا ٹروڈو بیٹل ٹو ہولڈ آن آفٹر ڈپٹی پرائم منسٹر ریزائن. نیو یارک ٹائم. ٹاپ کینیڈا منسٹر ریزائنز تھریٹننگ ٹروڈوز ہولڈ آن پار. کہ اب وہ ٹروڈو صاحب بھی جو ہے وہ گرنے کے ان کے چانسز جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیے امریکہ کے جو 6-7 بڑے اتحادی ہیں، ایک ایک ملک کو اٹھا کر دیکھیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یو کے سے شروع کریے. ابھی ریسنٹلی لون لینے کے لیے گئے اور پچھلے 7 سالوں میں 5 پرائم منسٹر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نے بدلے ہیں. یو کے نے. فرانس وہ میکرون صاحب جو ہے وہ سب سے زیادہ ان پاپولر ہو چکے ہیں. وہ الیکشن ہوا تو ہارے، پھر نئی گورنمنٹ بنی، وہ گر گئی، اب ایک نئی گورنمنٹ وہاں پر بنی ہے. جرمنی کا ابھی آپ نے دیکھا. ساؤتھ کوریا دیکھ لیں کتنا بڑا اتحادی، کیا چل رہا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ کینیڈا کی صورتحال ابھی آپ نے دیکھی. اور اٹلی، صرف اٹلی اس کے اندر ہے 6-7 بڑے اتحادیوں میں جہاں پر چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں. اور اس لیے ٹرمپ نے اٹلی کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے اپنے انیگورل سیریمنی میں. اور اٹلی کا سٹانس مختلف ہے. اٹلی تو شام میں بشار الاسد کے ہاں بھی وہاں پھلا انوائٹ بھیجنے جا رہے تھے، اور اٹلی آرمز جو سیل ہے وہ بند کر چکا ہے. کس کو؟ اسرائیل کو. ٹھیک ہے. اور اٹلی صرف سموت چل رہا ہے، اور اٹلی کوئی ایسی بڑی عسکری پار بھی نہیں ہے. باقی تمام کو دیکھیں تو ان کی کیا حالت ہے اس وقت. اکنامک، پولیٹیکل، سیکیورٹی، بے تحاشا مسائل کے اندر. گورنمنٹ کے بعد گورنمنٹ کولیپس ہو رہی ہے. تو دیکھیں یورپ ویسٹ کس چیز کا نام ہے کہ بھائی سموتھلی چیزیں وہاں پر چل رہی ہوتی. آج وہ کرائسس میں کوئی گورنمنٹ لانگ ٹرم فیصلے نہیں کر سکتی ہیں. جب حکمران خود آن سٹیک آ جائیں گے تو وہ دنیا چلائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں وہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں. اور رشیا آج کہہ رہا ہے کہ انہوں نے تو کینسر ویکسین بنا لیا. مطلب دیکھیے ریولیوشن ہے نا. چائنا کہہ رہا ہے کہ وہ تیز ترین ایئر کرافٹ انہوں نے بنایا ہے. رشیا کہہ رہا ہے ہم نے کینسر ویکسین بنا لی اور وہ اتنی سستی ہے کہ ہم پیشنٹس کو مفت بھی دیں گے. تو کینسر کا علاج کتنا مہنگا ترین ہوتا ہے. اب سوچئے یہی ویکسین پاکستان میں آ جائے، بنگلہ دیش میں آ جائے، انڈیا میں آ جائے، باقی ملکوں میں آ جائے تو کیا ریولیوشن نہیں آ جائے گا؟ تو آئے گا نا بھائی. اگر آپ کا علاج اتنا سستا ہو جائے. مطلب ظاہری بات ہے جس طرح رشینز کو اویلیبل ہے اس طرح یہاں باقی ملکوں کو تو اویلیبل نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی تبدیلی تو آ رہی ہے. کیا امریکنز کو بھی اس طرح فری اویلیبل ہے؟ نہیں ہے. یہاں جو ایجادات ہو رہی ہیں نا وہ دنیا کو بدل رہی ہیں، اور اس لیے سائنٹیفک سپر پاور چائنا کو قرار دیا گیا ہے اکنامک ٹائمز کی طرف سے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.